آج لتوریائی 8ویں ہفتے کا سنیچر، جون کی 1 تاریخ۔ آج کی پہلی تلاوت میں یہودا کے خاتمے سے یہودا کہتا ہے کہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو اور خدا پر پورا توکل رکھو، اس پر یقین رکھو، اور وہ جو کمزور ایمان ہیں انہیں طاقت دو، انہیں ان کے ایمان میں ان کی مدد کرو، اور ان لوگوں سے دور رہو جو بدی اور برائی کی طرف مائل ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تمام گلوری، تمام حشمت خداوند ہی کے نام سے ہے، جو تھا اور جو ہمیشہ رہے گا۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو جو اسکرائبز اور فیریسیز ہیں وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تو کام کرتا ہے یہ کس اتھارٹی سے کرتا ہے؟ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا، بلکہ تم سے ایک سوال کروں گا کہ اور اگر تم اس کا جواب دو گے تو پھر میں بھی تمہیں جواب دوں گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بتاؤ مقدس یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا، آسمان سے تھا یا زمین سے تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے کہ وہ خدا کی طرف سے تھا تو لوگ کہیں گے پھر تم نے کیوں اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ اور اگر کہیں گے کہ وہ انسان کی طرف سے تھا تو وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کہا کہ وہ انسان کی طرف سے تھا تو لوگ تو مقدس یوحنا پر ایمان رکھتے تھے اور اسے ایک نبی مانتے تھے، تو وہ پھر اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں بھی تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بپتسمہ دلوایا، اور اب ہم ایماندار ہو کر یا خداوند پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہو کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی، ہمارے ایمان کا، ہمارے بپتسمے کا، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایمان ہے، فضل ہے، روشنی ہے۔ اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور چونکہ ہم ایک خاندان ہے، گلوبل خاندان، کیتھولک یعنی یونیورسل کلیسیا، عالمی کلیسیا ہے، اور اس وجہ سے ہم پوری دنیا میں، چاہے ہم کسی کلچر سے ہوں، کسی ملک سے ہوں، کسی قوم سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، ہم سارا ایک خاندان ہے، مسیحیوں کا ایک خاندان ہے۔ خدا ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بچے ہیں، اور جو ہم اس کے بچے ہیں ہم ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی ہمارا باپ ہے، اور ہم سب اسی کے لے پالک بچے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مسیحی کیتھولک ایمان کے لیے خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارے خاندان میں جس طرح بڑے اسٹرانگ بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے طاقتور بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار بھی بچے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر کمزور بھی ہوتے ہیں اور ایمان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ایمان میں کوئی نہ کوئی خلش آتی رہتی ہے۔ اس لیے ایک خاندان ہونے کی صورت میں ہر خاندان پروٹیکٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کی محافظت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ارد گرد اگر کوئی اپنے ایمان میں کمزور ہو گیا ہے، اپنے ایمان میں وہ مایوس ہے، تو اس کی ہمیں مدد کرنی ہے، اس کو سننے کے ذریعے سے، اس سے باتیں کرنے کے ذریعے سے، اسے اپنے ایمان کے مطابق وہ ساری باتیں بتانے، ذکر کرنے یعنی گواہی دینے کے ذریعے سے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے بارے میں بات کرتے رہنا چاہیے۔ سارا دن ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کھانے کے بارے میں، فلموں کے بارے میں، اداکاروں کے بارے میں،
اور پالیٹکس کے بارے میں کتنی ساری ہم باتیں کرتے ہیں. ہمارے دن بھر کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے بارے میں کہیں. اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کو برکت دیں، یعنی آپ نے خدا کو یاد کیا ہے. اور اگر آپ سے کوئی حال پوچھتا ہے تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں. بتائیے کہ میں خداوند کے فضل سے ٹھیک ہوں. اور ستّی خیران ہے، یعنی ہر طرف جو ہے وہ خدا خیر کر رہا ہے میری زندگی میں. تو خدا کا ذکر جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی باتوں میں، کاموں میں، اپنے اعمال میں خدا کا ذکر آنا ہمارے لیے بہت ضروری. کیونکہ ہم خدا کے بچے ہیں. خدا کے بچے نہ ہوتے تو ضرورت ہی نہیں تھی. چونکہ ہم خدا کے بچے ہیں اور خدا ہمارا باپ ہے، اس لیے اپنے باپ کی شفقتوں، اس کی محبتوں کا تذکرہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لازمی کرنا چاہیے. اور اگر جو کوئی مایوس ہے، کمزور ایمان ہے، تو اس کو بھی اسٹرینتھ دینی چاہیے، اس کو طاقت دینی چاہیے، انرجی دینی چاہیے، توانائی دینی چاہیے. اور وہ لوگ جو بدی اور برائی کی طرف آپ کو مائل کرنا چاہیں ان سے کنارہ کشی کریں. بڑے سارے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد میں جو چگلی، چگاری، جھوٹ اور ایک دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن، دوسروں کے کردار کشی کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں. کیونکہ the birds of the same feather flock together، جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کے ذریعے سے اکٹھے ہوتے ہیں، گروپ میں آتے ہیں. تو ہم ان برے لوگوں میں سے کبھی شمار نہ کیے جائیں. ان کی یاری، ان کی دوستی، ان کا ساتھ جو ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اگر ہمیں بدی برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. کیونکہ جلال تو بس پھر خداوند ہی کا ہے، اور اس کا جلال وہی ظاہر کرے گا جو سچائی پہ، ایمان پر، اچھائی پر، نیکی پر، اچھی باتوں میں گواہی دے گا. وہی خدا کے نام کو جلال دے گا. آج کی جو انجیل مقدس میں ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ کس طرح جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی اچھائی کو بھی برائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور یہی آج اسکرائبس اور فیریسیز کر رہے ہیں، فریسی اور فقی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ کہاں سے لی ہے. یعنی وہ بتانا چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ بالزبول یا اس کی مدد سے معجزات کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح ان کے ارادوں کو، ان کے خیالات کو جانتے ہوئے انہیں ہی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو پہلے میرے سوال کا جواب تم دو کہ یوحنا بپتسمہ کا جو بپتسمہ ہے وہ آسمان سے تھا یا زمین سے تھا. اور وہ ڈر جاتے ہیں اور ان میں جرت نہیں رہتی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جواب دیں، کیونکہ انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں خداوند یسوع مسیح نے شیشہ دکھا دیا تھا اور اس شیشے میں ان کی بھیانک صورت جو ہے وہ انہیں نظر آ گئی تھی. اس وجہ سے پھر وہ چپ کر جاتے ہیں. اور کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے الہی حکمت کے ذریعے سے اپنے حاسدوں، ناقدین اور سولی دینے والے لوگوں کے منہ چپ کرائے. اس لیے میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں روح القدس دیا ہے، اور وہ روح القدس جو ہے وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرے گا. آپ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک روح خود تمہیں سمجھائے گا، بتائے گا کہ تم نے کیا بات کرنی ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم جو پاک روح سے معمور ہیں، ہم جو بپتسمہ کے پاک ساکرامنٹ سے خدا کے فضل میں داخل ہو چکے ہیں، آپ خدا پر توکل رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں. خداوند جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ایمان کے ذریعے سے آپ کے کو گائیڈ کرے گا. پاک روح ہمیں ہمیشہ ہماری ہدایت کرے گا، اور ہمیں کبھی بھی دشمن یا شیطان سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا سچ ہے، خدا حکمت ہے، خدا محبت ہے. وہی ہر طریقے سے ہماری حفاظت اور نگہبانی کرے گا. مسیح خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.